اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے بنی اسرائیل کا ٹاپک۔ اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے کو۔ اور اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسحاق اور دوسرے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ تو جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے سے کافی سارے بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک بیٹے تھے جن کو ان کے بھائیوں نے مار دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا، مارا نہیں تھا، وہ بعد میں پھر نبی بنے تھے نا، اور کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ان کو خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی۔ دیٹ واز دا اسپیشل تھنگ جو ان کو آتی تھی اللہ کی طرف سے۔ اوکے، بہرحال یہاں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کریں۔ اب جو یہودی ہیں نا وہ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں پر آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، اور جو یہود ہیں نا وہ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہودی بھی اسی نسل سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دنیا کی زندگی گزارنے کے طور طریقے کہے ہیں عمل کرنے کے لیے، وہ یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر تم چلو، اور پھر آخر میں جو جنت ہے وہ ان کو دی جائے گی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو۔ جیسے ہم بھی بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں نا، ہے نا؟ تو ہمارے اندر بھی جو سب سے زیادہ جو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے ڈر، وہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے آپ ایک شیر سے ڈرتے ہو، ایسا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو ہے نا وہ اٹس اے ٹائپ آف حیا، کہ آپ جیسے گناہ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈر محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں یہ گناہ کر رہی ہوں، کوئی بھی غلط کام کریں، یہ ٹائپ آف ڈر ہے جس کو آپ تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی یہ کہا نا کہ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو۔ یہ وہ ڈر نہیں ہے جو ہم کسی خوفناک چیز کو دیکھ کے محسوس کرتے ہیں، اس طرح کا ڈر نہیں ہوتا یہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ ایک ٹائپ آف حیا ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی برائی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کا احساس کریں کہ ہم غلط کام نہ کریں۔ اوکے، اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ قرآن جو ہے وہ پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے، اور اس کے ساتھ تم سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ۔ یعنی اب یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ کافرین بھی، تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور قرآن مجید بھی ہو سکتے ہیں، کہ سب سے پہلے کافر تم ہی نہ بن جاؤ اللہ کی کتاب کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ اب جب یہودیوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب دعوت دی نا جب وہ مدینہ آئے تھے۔ مدینہ سے پہلے مکہ میں بھی تو کتنے سارے سال وہاں رہے، تو وہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے ایمان لایا۔ مکہ میں لوگ ایمان لائے تھے نا ادھر؟ ہاں، کافی سارے ایمان لائے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مدینہ میں جب ان کو دعوت اسلام پہنچی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ پہلے ہی کافر نہ بن جاؤ، اس لیے کیونکہ وہ ریولیشن کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور ان کے پاس کتاب بھی موجود تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ بھی کر رہے تھے کیونکہ ان کو ان کی کتابوں سے پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اوکے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ اب اس کا لٹرل میننگ نہیں ہے کہ تم لوگ پیسے لے رہے ہو اور آیتیں بیچ رہے ہو، اس کا لٹرل میننگ نہیں ہے۔ یہ چیز ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو اور آخرت کی زندگی کو تھوڑا کر دیتے ہو، اس کو سپیریئر نہیں کرتے،
یہ اس میننگ میں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مان رہے اور وہ اپنی ہی تھاٹس کے اوپر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ان کو ہو رہی ہے کہ پریورٹی وہ نہیں دے رہے ہیں قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اب یہاں پر تقوی کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے بھی اتنا ہی نازل ہوا ہے جتنا اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، مکس اپ نہ کرو حق اور باطل کو، اور نہ تم حق کو چھپاؤ. اب وہ حق کو کیسے چھپا رہے تھے؟ وہ حق کو ایسے چھپا رہے تھے کہ جو ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود تھیں وہ لوگوں کو ڈسکلوز نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو یہودی تھے نا وہ مدینہ والوں کے لیے بھی اور مکہ والوں کے لیے بھی بڑے ہی ایجوکیٹڈ پیپل تھے، ان کو بڑے ہی علم والے لوگ سمجھتے تھے. تو یہی لوگ جب سٹیپ بیک کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ بہت بڑا ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے مکہ والوں کے لیے بھی اور مدینہ والوں کے لیے بھی کہ یہ لوگ تو کتاب والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو ریولیشن کو مانتے ہیں، ان کے پاس تو آلریڈی ایک آسمانی کتاب موجود ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. تو یہ دوسرے لوگوں کو متنفر کرنے کا ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا جو یہودیوں کی طرف سے مل رہا تھا. تو یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ. اب یہاں پہ دیکھیں کچھ چیزوں کو ڈسکلوز کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں جو حق بات ہے اس کا تمہیں اچھی طریقے سے پتہ ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نمازوں کو قائم کرو. نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کے وقت کا خیال، اس میں کتنی رکعتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم پورے اٹینشن کے ساتھ پڑھیں، اس کو جلدی جلدی نہیں پڑھیں. جیسے ہم بہت سپیڈی ہوتے ہیں تو وہ کیسے نماز کی چوری بھی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا. تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یہاں پر با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا بھلا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کرنے کا اور تم خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ باوجود اس کے کہ تم تلاوت کرتے ہو، کتاب کو پڑھنے والے ہو. کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید سے پہلے جو کتاب تھی وہ ان کے پاس موجود تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں وہ ان کے پاس موجود تھیں. کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں پر ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول رہے ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو کہتے ہو نیک کام کرنے کے لیے لیکن تم خود نہیں کرتے. تو یہ بھی بہت ایک پوائنٹ ہے کہ ہم اگر لوگوں کو کوئی کام اچھا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ ہمیں خود بھی کرنا ہوتا ہے. اوکے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ چیز بہت ہی شاق ہے، ڈیفیکلٹ ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر نہیں. ٹھیک ہے، جو خاشعین ہوتے ہیں، جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتا اور صبر بھی مشکل نہیں ہوتا. صبر اور نماز جو ہے نا ہدا، وہ لازم اور ملزوم چیز ہیں. آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے نا تو اس پہ آپ صبر کرتے ہو، اور صبر کرنے کے لیے آپ نماز سے ہیلپ لیتے ہو. ٹھیک ہے ہدا. اس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد میں بھی آتا ہے اور سنن نبی داؤد میں بھی آتا ہے کہ اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی. فرض نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، 5 نمازیں اینڈ 1 مور تہجد. اس کے علاوہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ پیش آ رہا ہے، کوئی بھی ڈیسیجن کرنا ہے، کوئی بھی صبر کے حوالے سے معاملہ ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ گئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں نا حکومت سے ریلیٹڈ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑتے تھے. ٹھیک ہے، تو نماز جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے صبر کرنے کے حوالے سے بھی، اور مشکل وقت میں انسان کو اس سے نکالنے کے لیے. کیونکہ آپ اس نماز میں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک واقعی سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اس کا کنیکشن بناتے ہیں تو آپ کو بہت مدد دیتی ہے یہ. اچھا، اب یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، آپ زیادہ موو نہیں کریں نا پلیز، کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نماز اور صبر ہے وہ بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز مشکل ہے لیکن خاشعین کے لیے نہیں ہے. خاشعین کون ہوتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز بتائیں گے، اور ان کوالٹیز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، ان کوالٹیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ ہم میں نہیں ہے تو ہم ان کو اپنے اندر پیدا کریں. اوکے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی جس کو آخرت کے دن اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا احساس ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، اس کے لیے نماز مشکل نہیں رہتی، اس کے لیے صبر مشکل نہیں رہتا. ٹھیک، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. اب یہاں پر نعمتوں کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں قرآن میں ہمیں بہت ساری اور نعمتیں ہیں جو یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے. جیسے انہیں من و سلوہ دیا، ٹھیک ہے، جیسے ان کے لیے پانی کے چشمے نکلے تھے، اور ان کو فرعون سے نجات دی تھی. فرعون پتہ ہے نا ان کے اولاد کو مار دیتا تھا، اسپیشلی جو بوائز ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا. تو بہت سارے ٹف ٹائم تھے ان کے اوپر، بہت ساری مشکلات تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کو نعمتیں نوازیں. اور سب سے بڑی نعمت کیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں سپیریئر کر دیا تھا سارے جہان والوں پہ. اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تھا ان کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی بھی نفع نہ دے سکے گا کسی کو، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ دے کے عوض دے کے انسان اپنی جان چھڑا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مدد کیا جائے گا. تو یعنی یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے سفارش کریں گے، اور جو لوگ اس دنیا میں دین کو فالو کرتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی سفارش کریں گے. آپ کو پتہ ہے جو لوگ اس دین کے اندر نئی نئی چیزیں گھڑتے ہیں، نئی نئی پریکٹسز ایڈ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش نہیں کریں گے، بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو دین کے اندر ایڈیشنل ہو، جس کی ہمیں روٹس قرآن اور سنت میں نہ ملتی ہوں. ٹھیک، اور سفارش کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن اس دن کوئی بھی مال دے کے یا کوئی بھی عوض دے کے انسان اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا. تو جو کرنا ہے وہ ہمیں اس دنیا میں کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے برائیاں جو ہو چکی ہیں ہم ان کے لیے توبہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں. نیکیوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت ویک ہیں، ہم سے جم کے کام نہیں ہوتا، آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہی ہم اپنی لائف کو بیٹر کر سکتے ہیں.